درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم على بعض، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 سے ہم آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ایسی چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کو ان کے اعمال کا حصہ ملے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کو ان کے اعمال کا حصہ ملے گا۔ فرمایا کہ ایسی چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی ایسی چیزیں جو کہ تکوینی ہیں، طبعی ہیں، وہبی ہیں، اللہ کی عطا ہیں، غیر اختیاری ہیں، ان کی تمنا نہ کرو۔ اللہ نے انسانوں میں سے کسی کو مرد بنایا ہے اور کسی کو عورت بنایا ہے، تو کوئی یہ تمنا نہ کرے، ہے تو مرد تمنا یہ کرتا ہے کاش میں عورت ہوتا، ہے تو عورت تمنا یہ کرتی ہے کہ کاش میں مرد ہوتی، تو اس طرح کی تمنا نہ کرو۔ پھر انسانوں میں سے اللہ نے کسی کو حسین بنایا ہے اور کوئی غیر حسین ہے، تو اس کی تمنا نہ کرو۔ اپنے آپ کو بدلنا یہ مشکل ہے۔ کسی کی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے اور کسی کی آواز سادہ ہوتی ہے، تو اس کی تمنا نہ کرو۔ ایسی تمنا کہ تم حسد میں مبتلا ہو جاؤ، دوسرے کے اندر کوئی خوبی دیکھ کر، کوئی اچھائی اور بلائی دیکھ کر تم جلنے لگو اور حسد کرنے لگو، تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ تم پر لازم ہے رضا بالقضاء، اللہ کی تقدیر پر راضی رہو۔ اللہ نے جیسا مجھے بنایا میں بہت خوش ہوں اس پر راضی رہو۔ یقینی بات ہے کہ انسان جب اس اعتبار سے غور و فکر کرتا ہے کہ کیا مجھ سے بھی نیچے کوئی ہے، تو ہر ایک کو اپنے سے نیچے بھی کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ جو اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے وہ اگر ذرا انصاف کی نظر سے دیکھے تو اسے اپنے سے بھی زیادہ غریب مل جائیں گے۔ جو اپنے آپ کو بدصورت سمجھتا ہے وہ دیکھے تو اس سے بھی زیادہ بدصورت ہوں گے۔ جو اپنے آپ کو غبی سمجھتا ہے وہ اگر دیکھے تو اس سے زیادہ بعض غبی ہوں گے۔ جو اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہے وہ اگر دیکھے تو اس سے زیادہ بیماریوں میں لوگ مبتلا ہوں گے۔ تو جب یہ غور کرے گا تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی۔ تو جو غیر اختیاری چیزیں ہیں، غیر اختیاری کمالات ہیں، غیر اختیاری صفات ہیں،
اللہ نے بعض بندوں کو عطا کی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی تمنا نہ کرو اور حسد میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ البتہ جو اختیاری چیزیں ہیں ان کی تمنا کرنا جائز ہے، لیکن وہ بھی غبطہ اور رشک کی حد تک تو جائز ہے، حسد کی حد تک وہ بھی جائز نہیں ہے۔ جو اختیاری چیزیں، بہت سی چیزیں اللہ پاک نے انسان کے اختیار میں رکھی ہیں، انسان کی قدرت میں رکھی ہیں۔ اگر یہ بھی محنت کرتا تو یہ حافظ بن سکتا تھا، قاری بن سکتا تھا، عالم بن سکتا تھا، مفتی بن سکتا تھا، گریجویٹ بن سکتا تھا، یا کسی دوسرے شعبے میں کمال حاصل کر سکتا تھا۔ تو یہ اللہ نے انسان کے اختیار میں رکھا ہے کہ محنت کرو، جو محنت کرے گا وہ کچھ پالے گا۔ وہ جو کسی نے کہا یہ بزم میں ہے یا کوتا دستی میں ہے، محرومی جو بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ یہاں تو جو بڑھ کر اٹھا لے گا تو جام اس کو مل جائے گا، اور جو ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھا رہے گا وہ محروم رہ جائے گا۔ تو یہ محنت کرتا تو یہ بھی حاصل کر سکتا تھا۔ تو اختیاری چیزیں جو ہیں ان کی تمنا کرنا جائز ہے، جسے رشک کہتے ہیں، غبطہ کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ اے اللہ جیسے تو نے اس کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں، یہ نعمتیں مجھے بھی عطا فرما دے۔ بلکہ غیر اختیاری چیزوں میں بھی غبطہ تو جائز ہے، اے اللہ جیسے تو نے اس کو اولاد عطا کی ہے مجھے بھی اولاد عطا فرما دے، جیسے تو نے اس کو فرما بردار لڑکے عطا کیے ہیں مجھے بھی عطا فرما دے، جیسے تو نے اس کو مال دولت عطا کیا ہے مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو یہ غبطہ تو جائز ہے بھائی، رشک کرنا یہ جائز ہے، لیکن حسد کرنا یہ حرام ہے، یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے سورہ فلق میں جن چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے تو ان میں سے ایک چیز حسد کرنے والے کا حسد بھی ہے۔ مَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، تعلیم دی گئی کہ تم اللہ کی پناہ مانگو کہ اے اللہ ہمیں حسد کرنے والوں کے حسد کے شر سے محفوظ رکھنا، اس لیے کہ جو حسد میں مبتلا ہو جائے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو اللہ نے عورت بنایا تو وہ یہ تمنا نہ کرے کہ میں مرد بن جاؤں، یہ تمنا نہ کرے۔ اب یہ کہنا تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ کوئی مرد ہو اور تمنا کرے کہ کاش میں عورت ہوتا، لیکن ہمارے گندے معاشرے میں یہ بھی ہو رہا ہے۔ بہت سے مرد یہ تمنا کرتے ہیں کہ اے کاش ہم عورتیں ہوتے، صرف تمنا ہی نہیں کرتے بلکہ کوشش بھی کرتے ہیں۔ کوئی آپریشن کروا رہا ہے اور کوئی آپریشن نہیں کروا سکتا تو ویسے ہی عورتوں جیسے رنگ ڈنگ وہ اختیار کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مرد نہ سمجھے، عورت نہیں سمجھتے تو کم از کم ہجڑا ہی سمجھ لیں۔ چنانچہ ہم نے اخبارات میں یہ سروے پڑھا کہ یہ جو اکثر ہجڑے ہمیں سڑکوں پر دکھائی دیتے ہیں تو اصل میں مرد ہیں، یہ ہجڑے نہیں ہیں، بلکہ جو اصلی ہجڑے ہیں انہوں نے بڑا احتجاج کیا اس پر کہ یہ نقلی ہجڑے کہاں سے آ گئے، یہ تو ہجڑے ہے ہی نہیں اور خامخواہ ہجڑے بنے ہوئے ہیں، ہماری روزی پر لات مار رہے ہیں۔ ایک دن میں نے روڈ پر یہ عجیب منظر دیکھا، ہم قائد اعظم کے مزار کے پاس سے گزر رہے تھے گاڑی پر، تو آج کل ہجڑے سڑکوں پر مانگتے بھی ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بھیک مانگنا بھی انہوں نے اپنا ایک پیشہ بنا لیا۔ تو ایک ہجڑا جو ہے وہ مانگ رہا تھا، تو ایک نوجوان جو ماشاءاللہ چشم بددور، بڑا اپ ٹو ڈیٹ اور ماڈرن سا بنا ہوا تھا، بڑے بڑے بال، داڑھی بھی غائب، مونچھیں بھی غائب، شکل بھی بڑی عجیب سی، لباس بڑا عجیب سا، تو اس نے ہجڑے کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی، ہم نہیں جانتے کیا چھیڑ چھاڑ کی، لیکن اس نے کچھ چھیڑا اس کو، تو ہجڑا اس کو کہتے ہیں ڈوب کر مر جا ہجڑے، شرم کر ہمیں چھیڑتا ہے۔ ہجڑا کہہ رہا ہے اس نوجوان کو ڈوب کر مر جا ہجڑے، ہمیں چھیڑتا ہے۔
تو واقعتاً کئی نوجوان ایسے ہیں اللہ ہدایت دے کہ وہ ہیجڑوں جیسی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بات تو بڑی عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ مرد یہ تمنا کریں کہ کاش ہم عورت ہوتے، لیکن آج کے معاشرے میں ہو رہا ہے. اللہ اکبر، آپریشن کروا رہے ہیں عورت بننے کے لیے، اور یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم عورتوں جیسے لباس، عورتوں جیسی شکل، عورتوں جیسے بال، عورتوں جیسے گفتگو کے انداز، عورتوں کی طرح ہاتھ ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمیں کوئی مرد نہ سمجھے، عورت سمجھے. عجیب، یہ زمانہ بھی ہم نے دیکھنا تھا. اور عورتیں بعض اوقات یہ تمنا کرتی ہیں کہ کاش ہم مرد ہوتے، اور اگر بن نہیں سکی تو کم از کم مردوں جیسا انداز اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں، مردوں جیسا لباس اور مردوں جیسی شکل و صورت، مردوں جیسے انداز. بلکہ ایک دفعہ تو میں نے اخبار میں دیکھا ایک چور پکڑا گیا، گاڑیاں چھینتے ہوئے چور پکڑا گیا، لیکن پولیس نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ چور نہیں بلکہ چورنی ہے. اس اللہ کی بندی نے تو ایسا کیا تھا کہ بار بار سیفٹی مشین اپنے چہرے پر پھیر کر کچھ نہ کچھ بال بھی اگا لیے تھے. تو اب دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ یہ مرد ہے، حالانکہ وہ عورت تھی. تو عورتیں مردوں جیسا انداز اختیار کر رہی ہیں، عورتیں مردوں جیسا، مرد عورتوں جیسا. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعنت لعنت، ایسے مردوں پر لعنت جو مردوں کی مشابہت، ایسے مردوں پر لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. لعنت فرمائی ہے. مرد ہی رہے تو بھائیو اچھا ہے، اور عورت ہی رہے تو اچھا ہے. آج کے نظام کی خرابی کی ایک بڑی وجہ، معاشرتی نظام کی خرابی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں نہیں رہی اور مرد نہیں رہے. تو جس وقت قرآن نازل ہوا، بعض خواتین کے دل میں آتا تھا کاش ہم مرد ہوتی، اور بعض کے دل میں تو یہ جو تمنا آتی تھی وہ نیکی کے جذبے کے تحت، برائی کے جذبے کے تحت نہیں، نیکی کے جذبے کے تحت یہ تمنا آتی، کاش ہم مرد ہوتی، ہم جہاد میں حصہ لے سکتی، اور ہم دین کی اس طریقے سے خدمت کر سکتی جس طریقے سے کہ مرد کرتے ہیں، ہم اس سے محروم ہیں. یہ تمنا ان کے دل میں آتی تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ جو غیر اختیاری چیز ہے اس کی تمنا نہ کرو. میں نے کسی کو مرد بنایا، وہ عورت بننے کی تمنا نہ کرے، اور جسے عورت بنایا وہ مرد بننے کی تمنا نہ کرے، اس لیے کہ نہ تو مرد ہونا عزت کا بس باعث ہے اور نہ عورت ہونا ذلت کا سبب ہے. مرد ہونا، یاد رکھیں مردو، مرد ہونا کوئی عزت کا باعث نہیں جب تک کہ اندر مردانگی نہ ہو، جب تک کہ مردوں والے اوصاف نہ ہوں. اور عورت ہونا ذلت کا سبب نہیں ہے. مرد ہونے کی وجہ سے اعمال کا ثواب زیادہ نہیں ملتا، اور عورت ہونے کی وجہ سے اعمال کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی. اللہ فرماتے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کو ان کے اعمال کا حصہ ملے گا اور عورتوں کو ان کے اعمال کا حصہ ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک عورت کے اعمال کا ثواب کم کر دے اس لیے کہ یہ عورت ہے، اور مرد کا ثواب صرف اس لیے بڑھا دے کہ یہ مرد ہے. اسلام نے عورت کو ہر طرح کے حقوق دیے ہیں، ہر طرح کے حقوق دیے، مذہبی حقوق بھی عطا کیے، جن میں سے یہ بھی ہے کہ جیسے نیک عمل کا ثواب مرد کو ملتا ہے، ویسے ہی نیک عمل کا ثواب عورت کو ملتا ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں بار بار اس کی وضاحت فرمائی، جیسا کہ سورہ نحل میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر
او انسا وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبا، جو نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کہتے ہیں ہم دنیا میں اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی، سکون والی زندگی، مزے والی زندگی۔ اللہ کی قسم، مزے اللہ کی نافرمانی والی زندگی میں نہیں ہے، مزے اللہ کی فرما برداری والی زندگی میں ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں خواہ مرد نیک عمل کرے یا عورت نیک عمل کرے، ہم دونوں کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہ دنیا کا ذکر ہے، دنیا کا، اس لیے کہ آخرت کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اسی طریقے سے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں فرمایا، آپ سن چکے، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ۔ اللہ نے ایمان والوں کی دعا کو قبول کر لیا، اور اللہ کہتے ہیں میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور اللہ کہتے بعضکم من بعض، تمہاری جنس الگ الگ نہیں ہے بلکہ تم ایک دوسرے سے ہو، تمہاری جنس ایک ہے۔ www.darsequran.com۔ اب یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری جنس ایک ہے، آج یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ اس کے کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ مرد اور عورت کی جنس ایک ہے، لیکن اگر آپ مذاہب عالم کی تاریخ اور ان کے نظریات و افکار کتابوں میں دیکھیں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ بعض لوگوں کے ہاں یہ تصور تھا کہ مرد کی جنس اور ہے، عورت کی جنس اور ہے، دونوں کی جنس ایک نہیں ہے، یہ تصور تھا۔ یہاں تک عیسائیوں کے ہاں یہ بات زیر بحث رہی کہ عورت کے اندر روح ہوتی ہے یا کہ نہیں ہوتی۔ بعض عیسائی اس بات کے قائل تھے کہ عورت کے اندر روح نہیں ہوتی ہے، روح تو صرف مرد کے اندر ہے۔ تو اس طرح کے نظریات اور افکار انسانوں کے رہے، اگر وہ نظریات و افکار ہمارے پیش نظر ہوں تب سمجھ میں آتا ہے اللہ کیوں کہتے ہیں بعضکم من بعض، تم تو ایک ہی جنس میں سے ہو۔ اللہ کہتے ہیں خلقکم من نفس واحدہ، اللہ مردوں اور عورتوں کو ایک ہی نفس سے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ انسانوں کے اندر یہ تصور رہا۔ تو مذہبی اعتبار سے بھی حقوق دیے، معاشی اعتبار سے بھی حقوق دیے، معاشرتی اعتبار سے بھی حقوق دیے، تعلیمی اعتبار سے بھی حقوق دیے۔ تعلیمی اعتبار سے جیسے مرد تعلیم کے میدان میں ترقی کر سکتے، عورت بھی ترقی کر سکتی ہے۔ روحانی اعتبار سے جیسے مرد ترقی کر سکتے، عورت بھی ترقی کر سکتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بیوی کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہن اور ماں کی حیثیت سے اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں بہت سے مذاہب میں ان کا تصور بھی نہیں ہے۔ آج مغرب ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ عورت کو حقوق دو، عورت کو حقوق دو، یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ کہ اسلام نے جو عورت کے صحیح حقوق ہیں وہ تو اس وقت عورت کو عطا کر دیے جبکہ مغرب اور مغرب کے فلسفہ اور فکر کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، نہ مغربی مفکرین پیدا ہوئے تھے، نہ فلاسفہ پیدا ہوئے تھے، اور اس وقت عورت کو حقوق دیے جبکہ عورت کے حقوق کی آواز اٹھانا گویا کہ دیوانے کی آواز شمار ہوتا تھا۔ اس وقت حقوق دیے اسلام نے عورت کو۔ مغرب نے تو عورت کو عملی طور پر دیکھا جائے تو ایک داشتہ بنا کے رکھ دیا ہے، ایک داشتہ، ایک طوائف، ایک ایسی شے جس سے ہر مرد لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی عورت کے حقوق کا ذکر فرمایا کہ
عورت مرد کے ساتھ اس اعتبار سے مساوی ہے کہ مردوں کو جیسے ان کے اعمال کا ثواب ملتا ہے، عورتوں کو بھی ان کے اعمال کا ثواب ملتا ہے. اور فرمایا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو. اللہ کے فضل سے کوئی شخص بھی مستغنی نہیں ہو سکتا. لیکن دیکھیے ہر شخص کے لیے اللہ کے فضل کی صورت جدا ہے. کسی کے لیے غنی ہونا یہ اللہ کا فضل ہے، اور کسی کے لیے غریب ہونا یہ بھی اللہ کا فضل ہے. یہ یاد رکھیں، کسی کے لیے شہرت اللہ کا فضل ہے اور کسی کے لیے گمنام رہنا یہ اللہ کا فضل ہے. وہ شخص جو غریب ہے ممکن ہے کہ اگر اس کو دولت و ثروت عطا کر دی جاتی تو وہ پھر اپنے آپ میں نہ رہتا. ممکن ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا نہ ہوتا. ممکن ہے کہ وہ دارِ ایمان میں نہ رہتا. ممکن ہے کہ وہ فرعون بن جاتا، وہ قارون بن جاتا، وہ نمرود بن جاتا، وہ متکبر اور سرکش بن جاتا. لہذا ممکن ہے اس کے لیے غریبی ہی اللہ کا فضل ہو، اور کسی کے لیے امیری اللہ کا فضل. تو ہر شخص کے لیے اللہ کے فضل کی صورت جدا. لیکن اس کے باوجود ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے. ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ من فضلی فإن اللہ یحب ان یسأل. فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، اس لیے کہ اللہ مانگنے کو بہت پسند کرتا ہے. اللہ مانگنے کو بہت پسند کرتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے مانگیں. اور عجیب بات بھی سن لیجئے، حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے وَإِنَّ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ انتظار الفرج. فرمایا کہ بہترین عبادت ہے وسعت کا انتظار کرنا. غربت کی حالت میں ہے، مجبور ہے، غریب ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، لیکن حالات بدل نہیں رہے، اور انتظار میں کہ اللہ پاک میرے حالات کو بھی بدل دے، اللہ پاک مجھے بھی وسعت عطا فرما دے. اللہ سے مانگتا بھی رہتا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے اور انتظار میں ہے. تو یہ انتظار کرنا یہ بہترین عبادت ہے. جب صبر اور شکر کے ساتھ وہ انتظار کرے اور اللہ سے مانگتا رہے تو یہ عبادت ہے. تو یہاں سے آپ یہ بات بھی سمجھ گئے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص غریب ہے تو اپنی غریبی دور کرنے کے لیے کوشش ہی نہ کرے. بہت سے لوگ جو دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اور بڑی بڑی باتوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور ہر وقت دین کی باتوں میں کوئی نہ کوئی نقص اور عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، اور مولوی کے پردے میں دین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. مولوی کے پردے میں تو جب مولوی یوں کہتا ہے کہ بھئی یہ غریبی بھی اللہ کا فضل ہے، تو وہ یہ کہیں گے دیکھو مولوی یہ چاہتا ہے کہ جو مظلوم ہے یہ ہمیشہ ظلم ہی سہتے رہیں، کبھی ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائیں، اور جو غریب ہیں یہ امیروں کا تختہ مشق بنے رہیں اور کبھی بھی اپنی غریبی کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. نہ مولوی ایسا کہتا ہے، نہ اللہ ایسے کہتے ہیں، نہ اللہ کا رسول ایسے کہتے ہیں، نہ شریعت کی یہ تعلیم ہے. تعلیم یہ ہے کہ تم پریشانی میں ہو، مجبوری میں ہو، غریبی میں ہو، محنت کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، اللہ سے مانگتے بھی رہو، لیکن بے صبرے نہ ہو جاؤ، وسعت کا انتظار کرتے رہو. تو تمہارا یہ انتظار کرنا بھی عبادت ہے. تم بیماری میں ہو، علاج معالجے کی کوشش کرو، ضرور کرو، دوا دارو کرو، ڈاکٹر سے، حکیم سے علاج کرواؤ، لیکن ساتھ صبر بھی کرو، صبر کرو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو. تو بھائیو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیمار ہے تو وہ علاج کی کوشش ہی نہ کرے. نہیں، کوشش کرے لیکن بے صبرے پن کا مظاہرہ نہ کرے.
بے صبر پن سے کیا ہوگا؟ تو مولوی اس کو یہ تلقین کرتے اس لیے کہ صبر سے اس کو سکون ملے گا اور عافیت میں رہے گا، بیماری کے باوجود عافیت میں رہے گا۔ ایسے اللہ کے بندے بھی ہیں جو بیماری میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ایسے بد نصیب بھی ہیں جو صحت مند ہو کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا، اللہ کی قسم، ایسے لوگ جن کو دن میں ایک دفعہ سوکھی روٹی میسر آ جاتی ہے تو دل کی گہرائی سے کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، الحمدللہ الذی اطعمنی هذه الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اور ایسے بدبخت بھی ہیں جن کے دسترخوان پر بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں لیکن ان کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ شکوہ ہی شکوہ، شکوہ ہی شکوہ، مقدر کا شکوہ، قسمت کا شکوہ، حالات کا شکوہ، اللہ اور اس کے رسول کا شکوہ، شکوہ ہی شکوہ ان کی زندگی میں ہے۔ تو بھائی یہ فرمایا گیا کہ اللہ سے مانگتے بھی رہو اس کے فضل کو اور انتظار بھی کرتے رہو۔ ایک اور حدیث بھی سن لیجئے، آپ نے بارہا سنی بھی ہوگی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ اکبر، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو بھائی ضرورت نہ بھی ہو تو بھی مانگا کرو، اللہ خوش رہے میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں۔ اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ لم یأمر بالسؤال الا لیعطا، اللہ جو کہتا ہے مانگو تو اللہ نے مانگنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ یہ مانگیں اور میں عطا کروں۔ اللہ جو کہتا ہے مانگو مانگو مانگو، بار بار کہتا ہے مجھ سے مانگو، تو اللہ مانگنے کا حکم اس لیے دے رہا ہے تاکہ بندے مانگیں اور میں ان کو عطا کروں۔ میرے بھائیوں ویسے تو سارا سال اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، لیکن اب تو مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ، شکر کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، قرآن کا مہینہ۔ ہاں قرآن کا مہینہ ہے یہ جشن نزول قرآن ہے۔ رمضان حقیقت میں جشن نزول قرآن ہے، لیکن دنیا کا جشن منانے کا طریقہ اور ہے، میرے اللہ کا جشن منانے کا طریقہ اور ہے۔ لوگ جشن مناتے ہیں، جھنڈیاں لہراتے ہیں، کمکمے جلاتے ہیں، جلوس بدتمیزی نکالتے ہیں اور اول فول بکتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، حدود سے تجاوز کرتے ہیں، کہتے ہیں جشن منایا جا رہا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں یہ ہے نزول قرآن کا جشن، اس کے منانے کے آداب کچھ اور ہیں۔ راتوں کو قرآن پڑھا کرو اور دن کو میری رضا کے لیے بھوکے رہا کرو، اور جب موقع ملے مجھ سے مانگا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ تو بھائیوں مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے ارادے کرو، ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرو، اس لیے کہ یہ جو ہم سوچیں گے رمضان میں یہ کروں گا، یوں کروں گا، ایسے ترتیب بناؤں گا، ایسے ترتیب بناؤں گا، یہ سوچنا بھی عبادت ہے۔ ہاں یہ منصوبے بنانا بھی عبادت ہے، یہ تدبیریں اختیار کرنا بھی عبادت ہے۔ تو ابھی سے عبادت میں لگ جاؤ، ہاں ابھی سے عبادت میں، منصوبے، تدبیریں، دعائیں، عزائم، ارادے، حسرتیں پوری کروں گا رمضان کے اندر۔ ہو تو نہیں سکیں گی، ہم تو بڑے کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، ہر سال ارادہ کرتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، ہوتا کچھ نہیں۔ لیکن ارادہ تو کریں بھائی، ارادہ کرنا بھی ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی۔ اللہ سے خوب مانگیں، اپنے لیے مانگیں اور پوری امت کے لیے مانگیں، اور اپنوں کے لیے مانگیں اور غیروں کے لیے مانگیں۔ مانگنے کا مہینہ، فرمایا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ،
اور جو مال والدین اور قرابت دار چھوڑ جائیں اس کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں، اس کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے۔ اصل میں کچھ طریقے وہ تھے وراثت کی تقسیم کے جو زمانے جاہلیت سے چلے آ رہے تھے اور ابتدائی اسلام میں بھی باقی رہے، اور اسلام نے ان کو چھیڑا نہیں، لیکن جب تفصیلی احکام وراثت کی تقسیم کے نازل ہو گئے تو ان طریقوں کو، ان احکام کو منسوخ کر دیا گیا۔ اسی بات کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں، اور جو مال والدین اور قرابت دار چھوڑ جائیں اس کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے۔ اب اللہ کے مقرر کیے ہوئے طریقے کے مطابق وراثت تقسیم کرو۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جن لوگوں سے تم نے عہد و پیمان لیا ہو ان کا حصہ ان کو دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر مطلع ہے۔ اللہ اکبر۔ پچھلی آیت کے آخر میں فرمایا تھا ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا، اور یہاں فرمایا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر مطلع۔ تو جن لوگوں سے تم نے عہد و پیمان کیا ہو ان کے حصے ان کو دے دو۔ عربوں میں دستور یہ تھا کہ دو شخص آپس میں قول و قرار کر لیتے، عہد و پیمان کر لیتے، کہتے کہ اگر تم نے کوئی قتل کیا اور تم پر دیت لازم آئی قتل کی وجہ سے تو دیت کی ادائیگی میں میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا، یا پوری دیت اپنے اوپر لے لوں گا، وگرنہ دیت کے ادا کرنے میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا، اور اگر میں نے کوئی قتل کر دیا تو اس کی دیت کی ادائیگی میں تم تعاون کرنا۔ اسی طریقے سے کہتے اگر میں مر گیا تو تم وارث، اور تم مر گئے تو میں تمہارے مال کا وارث۔ اسلام نے ابتدا میں اسے باقی رکھا، چنانچہ مدینہ میں آنے والے مہاجرین کو انصار کا بھائی بھائی بنا دیا گیا اور ان کے درمیان رشتہ مواخات قائم کر دیا گیا، اور جن دو کے درمیان معاہدہ ہو جاتا تو ان میں سے ایک کا اگر انتقال ہوتا تو دوسرے کو چھٹا حصہ وراثت میں ملتا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور فرمایا گیا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ۔ اب جو وراثت تقسیم ہوگی وہ صرف رشتہ داری کی بنا پر تقسیم ہوگی، عہد و پیمان، دوستی اور قول و قرار کی بنا پر وراثت تقسیم نہیں ہوگی، اسے منسوخ کر دیا گیا۔ اگلی آیت نمبر 34، یہ بھی اسی حوالے سے، مردوں اور عورتوں کے حوالے سے، نام ہی آپ سن چکے سورۃ النساء ہے، عورتوں کی سورت، تو عورتوں کے احکام کثرت کے ساتھ آئے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، فرمایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، محافظ ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے کہ مرد اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں۔ الرجال قوامون، مرد قوام ہیں۔ قوام کس کو کہتے ہیں؟ قوام حاکم کو کہتے ہیں، محافظ کو کہتے ہیں، منتظم کو کہتے ہیں۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، ان کے محافظ ہیں، ان کے منتظم ہیں، یہ فرمایا اللہ نے۔ دیکھیے جو بھی کوئی اجتماعی نظام ہوگا اس نظام کو چلانے کے لیے کسی نہ کسی سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عقل کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو کوئی سربراہ ہونا چاہیے، اور عرف کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی امیر اور سربراہ مقرر کیا جاتا ہے، چاہے وہ ملکی نظام ہو، چاہے وہ سیاسی نظام ہو، چاہے وہ جماعتی نظام ہو، چاہے وہ قبائلی نظام ہو، کسی نہ کسی سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جیسے سیاسی نظام میں، جماعتی نظام میں اور قبائلی نظام میں سربراہ کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے عائلی نظام میں، گھریلو نظام میں بھی کسی نہ کسی سربراہ کی ضرورت ہے، اور وہ سربراہ اللہ نے مرد کو مقرر کیا ہے۔ دیکھیے قرآن ایک طرف تو یہ بتاتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے حقوق مساوی ہیں، وَلِلرِّجَالِ
آگے جو پہلے ہم پڑھ چکے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسے عورتوں پر کچھ ذمہ داریاں ہیں. اور دوسری جگہ قرآن میں فرمایا کہ میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنے گھر کے معاملات مشورے اور رضامندی سے چلائیں. ایک جگہ فرمایا ان تراض منہما وتشاورین. یہ اگرچہ دودھ پلانے کے بارے میں فرمایا، لیکن علماء نے اس سے یہ اخذ کیا کہ عمومی طور پر میاں بیوی کو چاہیے کہ گھر کے نظام کو، بچوں کی تربیت کے معاملے کو، رشتہ داروں کے معاملے کو آپس کے مشورے سے چلائیں. ان تراض منہما وتشاورین. اور پھر یہاں پر فرما دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، محافظ ہیں، منتظم ہیں، مدبر ہیں. بعض لوگوں کو ان الفاظ پر اشکال ہوتا ہے کہ مرد کو حاکم کہہ دیا، اس لیے کہ مغرب نے تصور یہ دیا کہ عورت کسی کے تابع نہیں ہو سکتی، عورت کسی کے تابع نہیں ہو سکتی، اور مرد کو عورت پر کوئی فضیلت وہ حاصل نہیں. یہ مرد نے تصور دیا، اور یہ تصور 100% غلط ہے. اور جہاں پر اس تصور پر عمل کیا جائے گا وہاں گھریلو نظام، خاندانی نظام اور آئلی نظام یہ تباہ ہو جائے گا، جیسے کہ مغرب کے اندر تباہ ہو چکا. یہ یقینی بات، وہاں کوئی آئلی نظام نہیں ہے، وہاں کوئی خاندانی گھریلو نظام نہیں ہے. مرد اور عورت کا تعلق زیادہ تر مرد اور عورت کا تعلق صرف شہوت کی تکمیل تک رہ گیا، باقی ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، شہوت کی تکمیل تک نر اور مادہ کا آپس میں تعلق رکھنا یہ تو حیوانوں کی خصوصیت ہے. حیوان صرف اس حد تک تعلق رکھتے ہیں، نر کا مادہ کا تعلق صرف قضائے شہوت تک ہے، باقی ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. نر کی کوئی ذمہ داری نہیں، مادہ کی کوئی ذمہ داری نہیں. لیکن انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اسے حیوانوں سے، کتوں اور بلیوں سے، گدوں اور گھوڑوں سے بالاتر مخلوق ہونا چاہیے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو تکریم دی ہے، ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے. تو بھائی اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ مرد کا عورت کے ساتھ تعلق یہ صرف قضائے شہوت تک ہو، بلکہ اسے وسعت دیتا ہے پورے گھر کے نظام کو باقی رکھنے تک. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مرد کو سربراہ گھر کا بنایا جائے. اور یہاں یہ بھی جان لیں کہ یہ جو مرد کو گھر کا سربراہ قرار دیا گیا تو یہ صرف قرآن میں نہیں ہے بلکہ بائبل میں بھی ہے. بائبل میں یہ الفاظ ہیں، ترجمے کے الفاظ: اے بیویو اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسا کہ مسیح کلیسا کا سر ہے. تو بائبل میں بھی یہ ہے. تو اسلام نے کہا، قرآن نے کہا کہ مرد عورت کا محافظ ہے، عورت پر حاکم ہے. کیوں؟ دو وجہ بیان فرمائی. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. مرد کی فضیلت کی پہلی وجہ وہ غیر اختیاری ہے. ابھی بات ہو رہی تھی، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں. مرد کی فضیلت کی ایک وجہ جو ہے، پہلی وجہ، وہ غیر اختیاری ہے. اللہ نے وہ مرد کو عطا کی ہے، عورت کو عطا نہیں کی. مثال کے طور پر جسمانی قوت، عقل کی زیادتی، عزم اور پختگی. اسی لیے نبوت و امامت کا حقدار صرف مرد کو ٹھہرایا گیا، عورت کو نہ نبوت عطا کی گئی اور نہ امامت کا حقدار اسے قرار دیا گیا. اور اسی طریقے سے جو اسلامی شعائر ہیں ان کا قائم کرنا مرد کی ذمہ داری. اذان صرف مرد دے گا، عورت نہیں. اقامت صرف مرد کہے گا، عورت نہیں. نماز صرف مرد پڑھائے گا، عورت نہیں. خطبہ صرف مرد دے گا، عورت نہیں.
جمعہ اور جہاد یہ صرف مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی نہیں۔ طلاق کا اختیار مرد کو ہے، عورت کو نہیں۔ ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت صرف مرد کو ہے، عورت کو نہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جو یہ بات کرتے ہیں کہ قوت کے اعتبار سے بھی مرد آگے اور عقل کے اعتبار سے بھی مرد آگے، تو ممکن ہے کہ ہماری بعض بہنوں کو اشکال ہو کہ بہت سے مرد جو ہوتے ہیں وہ تو عقل کے اعتبار سے بہت ہی گئے گزرے ہوتے ہیں، وہ عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بعض عورتیں وہ عقل کے اعتبار سے اتنی فائق ہوتی ہیں کہ ہزاروں مردوں سے آگے۔ تو جان لیجئے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ مرد قوت اور عقل کے اعتبار سے عورت سے فائق ہے، فضیلت رکھتا ہے، تو یہ جنس کے اعتبار سے ہے اور مجموعہ کے اعتبار سے ہے، افراد کے اعتبار سے نہیں ہے۔ افراد کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے کہ بعض عورتیں عقل کے اعتبار سے مردوں سے بہت آگے ہوں یا جسمانی قوت کے اعتبار سے مردوں سے آگے ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ وہ جو فارسی کا شعر پہلے بھی آپ کو سنا چکے، خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد، نہ ہر زن زن نہ ہر مرد مرد۔ خدا نے پانچوں انگلیاں برابر نہیں کی ہیں، نہ ہر عورت عورت ہوتی ہے، نہ ہر مرد مرد ہوتا ہے۔ بہت سی عورتیں بعض اعتبار سے مردوں سے آگے ہوتی ہیں، تو یہ بھی افراد کے اعتبار سے ہے، ورنہ عمومی اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے، مجموعے کے اعتبار سے اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، قوت کے اعتبار سے، جسمانی قوت کے اعتبار سے، عقل اور ذہانت کے اعتبار سے، عزم، ارادے اور پختگی کے اعتبار سے، جرت اور بہادری کے اعتبار سے۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ ان معاشرے کو دیکھیں، اسلامی معاشرے کو نہ دیکھیں، آپ ان معاشروں کو دیکھیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے عورت کو مرد کے برابر لا کھڑا کیا، آج سے نہیں 300 سال سے۔ اس لیے کہ مغربی تہذیب تقریباً 300 سال سے دنیا میں اپنا کام کر رہی ہے اور اسے عروج ملا ہوا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے عورت کو سارے حقوق دیے اور عورت کو مرد کے برابر لا کھڑا کیا۔ تو آپ مجھے بتائیے، امریکہ کے بارے میں بتائیے، برطانیہ کے اعتبار کے بارے میں بتائیے، دوسرے ممالک کے اعتبار سے آپ دیکھیے وہاں کتنے حکمران مرد ہوئے ہیں اور کتنی حکمران عورتیں ہوئی ہیں، کتنے سائنسدان مرد ہوئے ہیں اور کتنی سائنسدان عورتیں ہوئی ہیں، کتنے فوجی مرد ہیں اور کتنی فوجی عورتیں ہیں۔ حالانکہ ان کا کہنا ہے ہم نے عورت کو مرد کے برابر لا کھڑا کیا، اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ عورت ہر اعتبار سے مرد کے مساوی ہے۔ اور جو عورتیں فوج میں گئیں، جو رپورٹیں آئیں، ان میں بھی یہی ہوا کہ ان میں سے بہت ساری کو جنسی استحصال کا نشانہ بنایا گیا اور وہ کوئی نمایاں کارنامہ سر انجام نہ دے سکی۔ آپ امریکہ، برطانیہ وغیرہ کا جائزہ لے لیجئے، کتنی عورتیں ہیں فوج کے اندر اور کتنے مرد ہیں، پولیس کے اندر کتنی ہیں اور کتنے مرد ہیں، تو یہ بات سامنے آئے گی کہ واقعی تجرباتی طور پر بھی یہ ناممکن ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہر اعتبار سے عورت یہ مرد کے مساوی ہو سکے۔ اللہ پاک نے کچھ چیزیں غیر اختیاری طور پر مرد کو عطا کی ہیں، اور اسی لیے پھر اس کو نبوت و رسالت اور امامت و قضا وغیرہ کا اہل قرار دیا گیا، مگر عورت کو نہیں۔ اور فضیلت کی دوسری وجہ وہ اختیاری ہے، وہ کیا کہ مرد کے ذمے ہے عورت کی ضروریات کو پورا کرنا، عورت پر خرچ کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو اس کے مصارف کی ذمہ داری باپ پر ہے، اگر وہ بہن کی شکل میں ہے تو اس کے مصارف کی ذمہ داری بھائیوں پر ہے، اگر وہ بیوی کی صورت میں ہے تو اس کے مصارف کی ذمہ داری وہ شوہر پر ہے۔ عورت کو اسلام نے مکلف نہیں بنایا کہ وہ کمائے، نہ ہی اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی اور نہ ہی اس کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی۔ اور بھائی اگر اسلام نے عورت کے کندھوں پر کمانے کا بوجھ نہیں رکھا تو اس میں عورت کی توہین کیا ہے؟
یہ اسلام دشمن اس چیز کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں گویا کہ عورت کی بہت بڑی توہین ہو گئی کہ اسلام نے کمانے کی ذمہ داری عورت پر نہیں رکھی. حیرت کی بات نہیں ہے. اسلام اسے کہتا ہے کہ تیری ساری ضروریات کی ذمہ داری مرد پر ہے. تم گھر میں بیٹھو، مرد کمائے گا، مزدوری وہ کرے گا، ڈرائیونگ وہ کرے گا، ٹوکری وہ اٹھائے گا، پھاوڑا وہ چلائے گا، لکڑی وہ کاٹے گا، خون پسینہ وہ بہائے گا، راتوں کو وہ جاگے گا، سیٹھوں کی باتیں وہ سنے گا، جھڑکیاں وہ سنے گا، دکے وہ کھائے گا. تم گھر میں آرام سے بیٹھو. تو کیا یہ عورت کی توہین اور تنقیص ہے یا اس کا احترام ہے؟ اور کیسے ظالم ہے وہ لوگ جنہوں نے کمانے کی ذمہ داری عورت پر ڈال دی. وہ تکے کھا رہی ہے اور ہوسناک نظروں کا نشانہ بنی ہوئی ہے. وحشی مردوں کے ہاتھوں اس کی عزت و ناموس پامال ہو رہی ہے. کسی سے سیٹ کھیل رہا ہے، کسی سے کارخانے دار اس کی عزت سے کھیل رہا ہے، اور کسی سے اس کا باس اس کو کھلونا بنائے ہوئے ہے، اور کسی کو عام شہوت پرست مرد ایک تکمیل شہوت کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں. کیا یہ عورت کی عزت اور حرمت ہے یا وہ جو اسلام نے دی؟ اسلام نے تقسیم کار کیا ہے. تقسیم کار، عورت گھر سنبھالے اور باہر کے کام وہ مرد کرے. یہ کام کی تقسیم ہے. کیا عجیب بات نہیں ہے کہ بچوں کو تو عورتیں نہ پالیں، ان کو آیا کے حوالے. ماں نہیں پال رہی، ماں کے پاس وقت نہیں ہے، ماں ڈیوٹی کرتی ہے، تو بچے آیا کے حوالے اور ماں ڈیوٹی پر جا رہی ہے. آیا کو تنخواہ دے سکتے ہیں لیکن عورت یہ نہیں کر سکتی کہ اپنے بچوں کو خود اپنی گود میں پالے اور ان کی پرورش کرے. تو بھائی یہ دوسری فضیلت کی وجہ وہ یہ کہ فرمایا کہ مرد تم پر خرچ کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، دھکے کھاتا ہے، وہی جانتا ہے کہ کیسے کمایا جاتا ہے. ہر کوئی بابو تو نہیں ہے نا بھائی، ہر کوئی سیٹھ تو نہیں ہے، ہر کوئی فیکٹری کا مالک تو نہیں ہے، ہر کوئی باعزت طریقے سے دکان میں بیٹھا ہوا گاہکوں پر حکم تو نہیں چلا رہا. بہت سے ایسے بھی ہیں جو بیچارے ایک ایک روپیہ کمانے کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں، ڈبل اور 3 ڈیوٹیاں کرتے ہیں، چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر ٹھیلا لے کر کھڑے رہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا حق ہے اور اس کو فضیلت ہے، لہذا گھر کا سربراہ ہونے کا حقدار یہ مرد ہے. اور آگے فرمایا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ عورتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہے فرما بردار عورت اور دوسری ہے نافرمان عورت. میری بہنیں اور بیٹیاں توجہ سے سنیں، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سچ کہتے، حق کہتے ہیں. چاہے کسی کے ماتھے پر شکن پڑے یا کوئی خوش ہو، کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، اللہ تو حق کہہ دیتا ہے اور اللہ کا کلام برحق ہے. جو حقوق اللہ نے عورتوں کو دیے ہیں صحیح حقوق یہی ہیں. باقی جو حقوق مغرب والے بتاتے ہیں وہ حقوق نہیں ہیں، مذاق ہیں، ڈرامہ ہے، عورت کو بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے. فرمایا کہ عورتیں 2 قسم کی، ایک ہے فرما بردار اور ایک ہے نافرمان. فرما بردار عورتیں کون سی ہیں؟ فالصالحات قانتات، پس نیک عورتیں، قانتات اطاعت کرنے والی، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت کی برکت سے حفاظت کرنے والی. حفاظت کرتی ہیں پیٹھ پیچھے، لیکن کیسے؟ اللہ کی توفیق کی برکت سے. اللہ ان کو حفاظت کی توفیق دیتے ہیں، وہ حفاظت کر رہی ہیں اپنی عزت و آبرو کی. اللہ کہتے ہیں یہ حفاظت کرنا آسان نہیں ہے، میں نے توفیق دی ہے. وہ حفاظت کر رہی ہیں گھر کی، بچوں کی، شوہر کے مال کی. اللہ کہتے ہیں یہ آسان نہیں ہے، میں نے توفیق دی ہے. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، فرما برداری کرنے والی اور پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والی. یہ مضمون حدیث میں بھی بیان ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النساء امرأۃ، سب سے بہترین عورت وہ ہے، سب سے بہترین بیوی وہ ہے، اذا نظرت الیہا سرت کا، جب تم اس کی طرف دیکھو تمہیں خوشی ہو، وَإِذَا أَمَرْتَهَا اطاعت کا،
اور جب تمہیں انہیں کسی جائز بات کا حکم دو تو تمہاری اطاعت کریں. وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا، اور جب تم گھر سے غائب ہو تو وہ تمہارے مال کی بھی حفاظت کریں اور اپنی عزت اور آبرو کی بھی حفاظت کریں. www.darsequran.com. حضور نے یہ بیان فرمانے کے بعد یہی آیت کریمہ پڑھی، الرجال قوامون علی النساء. اور بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ پر سوار ہونے والیوں میں سے سب سے بہترین عورتیں قریش کی عورتیں ہیں. اہناہ علی ولدہ فی صغرہ، جو کہ اپنی اولاد پر بڑی شفقت کرنے والی ہیں بچپن میں. وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، اور اپنے بارے میں شوہر کے لیے حفاظت کرنے والی ہیں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی، بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی اور شوہر کی عزت و آبرو اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی. اور میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں اپنی فضیلت بھی سن لیں، اس بارے میں فضیلت بھی سن لیں. بحر محیط میں ایک روایت نقل کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی تابع داری کرتی ہے، اللہ اکبر، یہ تابع داری جائز معاملات میں ہے. جائز، میں جائز کی بات نہیں کر رہا، جائز معاملات میں جو عورت اپنے شوہر کی تابع داری کرتی ہے، فرمایا کہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں، اور فرشتے آسمانوں میں، اور درندے جنگلوں میں. یقین جانے اور دعا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ گھریلو نظام اسی وقت درستگی پر رہے گا جبکہ دونوں کے درمیان موافقت ہو، اور عورت جائز معاملات میں شوہر کی اتباع کرے، تب گھر کا معاملہ درست رہے گا. اور جب گھر کا معاملہ درست ہوگا تو معاشرہ درست ہوگا، اور یہ درستگی پھر پوری دنیا میں پھیلتی چلی جائے گی. یہ تو فرما بردار عورت اور نافرمان عورت. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ تمہیں ان کی سرکشی کا علم ہو. نافرمان عورت جس کی نافرمانی کا اور سرکشی کا تمہیں علم ہے، یقین ہے، تو اس کی اصلاح کے اللہ نے 3 طریقے بتائے. 3 طریقے. پہلا طریقہ فَعِزُوهُنَّ، انہیں سمجھاؤ، نصیحت کرو. اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو. جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا ہے اسی کے مطابق گھریلو نظام چلاؤ. اگر ہم نے ایسا نہ کیا گھر تباہ ہو جائے گا، بچے تباہ ہو جائیں گے اور تم خود تباہ ہو جاؤ گی. لہذا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی گھریلو نظام چلاؤ، سمجھاؤ اس کو. اگر پھر بھی نہ سمجھے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ان کو خواب گاہوں میں اکیلا چھوڑ دو، ان کا بستر الگ کر دو. اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا کہ قطع کلامی کر لو. 3 دن تک اجازت ہے، 3 دن تک قطع کلامی کرو. ہو سکتا ہے سمجھ جائے، اگر واقعی اس کے اندر انسانیت ہوگی اور وہ گھر کو بسانا چاہے گی تو سمجھ جائے گی. اور تیسرا علاج اگرچہ سن کر تو بہت اچنبھا ہوگا، بڑا تعجب ہوگا، لیکن اللہ نے بیان کیا وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ان کی پٹائی بھی لگا سکتے ہو. یہ ہے تیسرا علاج. یہ عورتوں کو سن کر تو تعجب ہوگا ہی، ہو سکتا ہے بہت سے مردوں کو بھی تعجب ہو، اور بعض کو تو اپنے بارے میں خیال آئے گا کہ میرے جیسا مظلوم جو گھر میں بیگی بلی بن کر رہتا ہے، کیا وہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، پٹائی کی اجازت. یہاں بات یہ چند باتیں سن لیجئے، اس لیے کہ پٹائی کا لفظ ایسا ہے آج کے زمانے میں کہ بعض لوگ سن کر تعجب کا اظہار کرتے ہیں، اور بعض لوگ معاذ اللہ اسے گویا کہ اسلام کا ایک ایسا حکم سمجھتے ہیں جو اسلام کے لیے بڑا بدنامی کا ذریعہ ہے کہ اسلام نے پٹائی کی اجازت دے دی. آپ پہلی بات تو یہ جان لیں کہ اسلام صرف 15ویں صدی کے لیے نازل نہیں ہوا. اسلام سارے زمانوں کے لیے نازل ہوا، سارے مکانوں کے لیے نازل ہوا، سارے انسانوں کے لیے نازل ہوا.
اسلام شہری کے لیے بھی ہے، اسلام دیہاتی کے لیے بھی ہے، اسلام قرآن عالم کے لیے بھی ہے، جاہل کے لیے بھی ہے، امریکی کے لیے بھی ہے، جاپانی کے لیے بھی ہے، چینی کے لیے بھی ہے، ہندی کے لیے بھی ہے، پاکستانی کے لیے بھی ہے، جنگلی اور وحشی کے لیے بھی ہے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہے۔ اور بعض جگہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ پٹائی کے بغیر معاملہ چلتا نہیں ہے، اس لیے اگر اسلام نے اس کی اجازت دی تو ہمیں اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ سن لیں کہ اسلام پٹائی کی اجازت دیتا ہے 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط تو یہ کہ پہلے 2 طریقے آزمائے جا چکے ہوں، سمجھایا جا چکا، اثر نہیں ہوا، بستر الگ کر دیا، بول چال بند کر دی، پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوا، تیسرے مرحلے پر اس کی اجازت ہے پٹائی کی۔ ایک شرط تو یہ، اور دوسری شرط یہ کہ پٹائی ہلکی قسم کی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تو یہاں تک فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ صرف مسواک سے پٹائی لگا سکتا ہے، مسواک سے۔ یہاں ہمارے ہاں بڑی افراط و تفریط ہے، ایک تو وہ ہیں جو پٹائی کو بہت ہی غلط چیز سمجھنے والے ہیں، دوسرے ایسے بھی ہیں، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو عورتوں کو ایسے مارتے ہیں جیسے بھینسوں کو مارتے ہیں، جانوروں کو مارتے ہیں، بلکہ اسی ڈنڈے سے، جس ڈنڈے سے بیل کی پٹائی کرتے ہیں، گائے کی پٹائی کرتے ہیں، اسی ڈنڈے سے میں نے خود دیکھا۔ ذمہ دار آدمی، جاٹ آدمی باہر سے ہل چلا کر آ رہا ہے، ڈنڈا ہاتھ میں ہے، اسی ڈنڈے سے بیلوں کی پٹائی کر رہا تھا، اسی ڈنڈے سے بیوی کی پٹائی کرنا شروع کر دی۔ یہ غلط ہے بھائی، اسلام نے جو اجازت دی وہ بالکل ہلکی پٹائی کی۔ اور تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ نافرمانی واقعی نافرمانی ہو، ایسا نہیں کہ سالن میں تھوڑی سی مرچیں تیز ہو گئیں اور صاحب کا موڈ خراب ہو گیا، اور استری صحیح نہیں ہوئی تو موڈ خراب ہو گیا۔ مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ عورتوں کو بھی دماغ خراب ہو جائیں، ورنہ تو میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ استری کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سرتاج صاحب، یہ تو آپ کا اپنا کام ہے، آپ اپنے بوٹ خود پالش کریں اور اپنے کپڑوں کو خود استری کریں۔ اور حالت یہ کہ بعض لوگ ذرا استری صحیح نہ ہو تو موڈ خراب ہو جاتا ہے، موڈ خراب، ایسی استری کی ہے، ایسا سالن پکایا ہے، پلیٹ آئی سامنے اچھا نہیں لگا، او اٹھا کر پھینکا۔ اللہ اکبر، اس بیچاری نے سخت گرمی کے اندر تکلیف برداشت کر کے پسینہ بہا کر بڑی محبت سے کھانا پکایا، اور لڑ کر تو باہر آیا، مگر باہر تو بنا رہا گیدڑ اور گھر میں بن گیا شیر۔ اٹھا کر پلیٹ زور سے دیوار کے ساتھ ماری، ایسا سالن مجھے کھلاتے ہو؟ ایسی نافرمانی پر پٹائی کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں وہ لطیفہ تو نہیں کثیفہ لکھا ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ وہ ایسے ہی ایک شوہر صاحب تھے، چڑچڑے، بات بات پر پٹائی لگانے والے۔ گرمیوں کے موسم، دیہاتی علاقہ، باہر چارپائیاں بچھائے ہوئے، میاں بیوی لیٹے ہوئے تھے، ستاروں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مرد کی چارپائی ذرا فاصلے پر تھی، باتیں کرتے کرتے شوہر نے کہا، یہ اوپر جو ستاروں کی کہکشاں ہے یہ کیا ہے؟ اس بیچاری نے سادگی میں کہہ دیا، میرے ابا جان کہتے تھے کہ یہاں سے فرشتوں کے گھوڑے گزرتے ہیں۔ اٹھ کر اس نے پٹائی شروع کر دی، کہتے اسی لیے تم نے میری چارپائی یہاں بچھائی ہے کہ گھوڑوں کی لید میرے اوپر گرے۔ ہاں تو بھئی ایسا بھی چڑچڑا نہ ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی پٹائی کرتا رہے۔ بہرحال اس مضمون کو اگلی دفعہ مکمل کریں گے، ابھی یہ مضمون چونکہ لمبا ہے اور حق اس کا ادا نہیں ہوگا، بہت سارے اعلانات، درخواستیں، پرچیاں بھی جمع ہیں، ذرا سن کر جائیے گا بھائی، تھوڑی دیر اور صبر کر لیں۔ یہ میرے بھائی فرماتے ہیں، سادے بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ میری دادی کو کسی نے سورہ مزمل بخشی تھی اور ان کے قبضے میں اس سورت کے موکل بھی تھے، پھر انہوں نے مجھے بخش دی، لیکن مجھے اس کا طریقہ معلوم نہیں۔ اللہ اکبر، حضرت مجھے بھی معلوم نہیں، ورنہ میں بھی 2-4 موکل تو کہیں سے پکڑ ہی لیتا، اور موکلوں سے اور کام نہ لیتا تو کم از کم لوگوں کو درس قرآن میں کھینچ کر لاتا ان کے ذریعے سے۔ جاؤ آج ناظم آباد والوں کو پکڑ کے لے آؤ اور آج نارتھ والوں کو پکڑ کے لے آؤ، لیکن بھئی ہمارے پاس کوئی موکل نہیں ہے، اور سیدھی سادی جو شریعت ہے اسی پر عمل کرتے رہے، موکلوں کے چکر میں نہ پڑے،
وہ کبھی کبھی الٹے بھی پڑ جاتے ہیں. قبروں کو چومنا یہ تو غلط ہے بھائی، چومنا وومنا نہیں چاہیے، نہ سر جھکانا چاہیے. باقی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. باہر بھائی حیا ڈائجسٹ کا شمارہ بیچ رہے ہیں جس میں لال مسجد کے حوالے سے مضامین ہیں، کہہ رہے ہیں کہ لیتے ہوئے جائیں بھائی. مرد کی موجودگی میں گھر میں عورت ننگے سر رہ سکتی ہے؟ ارے بھائی اتنی بھی سختی نہ کرو، آپ کے سامنے بے پردہ نہیں ہو سکتی تو اور کہاں ہوگی بے پردہ؟ ہاں کہاں تو وہ لوگ ہیں جو باہر بھی اس کو بے پردہ کر رہے ہیں، اور حضرت کہہ رہے ہیں گھر میں بھی پردے سے رہے. ہے شوہر گھر میں. اور بھائی دکان اور کمپنی کے لیے رمضان کے کارڈ چھپوانے کے لیے اسٹال کے باہر وہ موجود ہیں، لیکن وہ صرف کارڈ ہی نہیں ہے، وہ درس قرآن کی دعوت ہے، تو آپ ان میں ضرور حصہ لیں بھائی. یہ فرماتے ہیں کہ 6 ستمبر کو خواتین کے ترتیب بن گئی ہے کوئی جامع مسجد توابین میں، تو بھائی بہت کوشش کی نہیں بن سکی، لیکن انشاءاللہ العزیز رمضان میں ضرور بن جائے گی. اب آخری مراحل میں ہے، لیکن آپ سے بھی درخواست ہے کہ تھوڑی سی ہمت اور کر لیجئے. جامع مسجد توابین 90% تعمیر ہو گئی، 10% رہ گئی، تھوڑی سی ہمت ضرور کر لیجئے جن کو اللہ نے دیا ہے بھائی. تو انشاءاللہ رمضان میں اپنی بہنوں کو وہاں ضرور دعوت دوں گا بھائی. باقی مسائل وغیرہ کے لیے بھائی وقت نہیں ہے. یہ میڈیا کا مثبت اور منفی کردار اتوار 9 ستمبر 11:30 بجے اس میں ضرور تشریف لائیے گا. بڑا اہم موضوع ہے، اور باہر ہینڈ بل اور پوسٹر ہیں وہ لیتے ہوئے جائیے گا. اور آخر میں ہمارے درس کے منتظمین میں سے ایک کا یہ پرچہ ہے، اس کا خلاصہ سناتا ہوں، لیکن نیت ابھی سے کر لیں کہ عمل کریں گے. اس پر عمل کرو گے نا بھی انشاءاللہ؟ ہاں عمل کرنے کے لیے تھوڑے سے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، ضرور کر دیجئے گا. کرو گے بھی انشاءاللہ، بالخصوص رمضان کے مہینے میں. ہمارے بھائی نے یہ لکھا ہے کہ دیکھیں دین کی دعوت یہ صرف علماء کا کام نہیں، یہ سب کا کام ہے، سب نے اس میں حصہ لینا ہے. اور میرے بھائیوں بددینی کی دعوت تو دی جا رہی ہے، بددینی کی دعوت تو دی جا رہی ہے، کوئی دین کی دعوت دینے والا بھی تو ہونا چاہیے. تو آپ عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ دین کی دعوت دینے والے بنیں گے. ٹھیک ہے نا بھائی انشاءاللہ. دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ یہ درس قرآن کی سی ڈی اور کیسٹ اور ویب سائٹ الحمدللہ بلا مبالغہ لاکھوں لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، لاکھوں لوگوں سے. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اس سارے کام کو کرنے والا صرف ایک ساتھی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے چندہ بھی نہیں لیتے. 1 روپیہ چندہ آج تک اس کام کے نہیں لیا گیا، اور آئندہ بھی عزم یہی ہے کسی سے اس کام کے لیے چندہ نہیں لیا جائے گا الحمدللہ. تو پوری دنیا میں یہ کام پھیل رہا ہے، اور کیسٹ کے ذریعے سے آواز پہنچ رہی ہے، اور سی ڈی کے ذریعے سے اور ویب سائٹ کے ذریعے سے. بعض اوقات ایک دن میں الحمدللہ 10 ہزار افراد آ رہے ہیں درس سننے کے لیے ویب سائٹ پر. تو آپ حضرات کو اس سے خوشی ہوگی. الحمدللہ بہت سی زندگیوں میں تبدیلی بھی آئی، اس کی اہمیت بیان کی ہے. تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ رمضان مبارک میں ایک اسکیم شروع کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ 2 کیسٹیں ہیں بڑے اہم موضوعات پر. ایک ہے اسلامی حدود کے موضوع پر، اور دوسری ہے اس فلم کے بارے میں. یہ جو فلم بڑا پروپیگنڈا جس کی حکومت بھی سرپرستی کر رہی ہے خدا کے لیے، اس کے حوالے سے اس کے اندر جس طریقے سے اسلامی تعلیمات کو مسخ کیا گیا ہے تو ان کا بیان ہے. یہ 2 کیسٹیں ہیں، 90 منٹ کی ایک ہے اور 60 منٹ کی دوسری ہے، اور دونوں پاکستان کی سب سے بڑی ریکارڈنگ کمپنی سے تیار کروائی گئی، اور دونوں کی قیمت رکھی گئی صرف 30 روپے. اگر آپ کیسٹ وہ خریدیں گے ویسے تو آپ کو بازار سے نہیں ملے گی اتنے کی. محض اللہ کی رضا کے لیے اپنے اوپر بوجھ برداشت کرتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ یہ 2 کیسٹیں بہت زیادہ عام کی جائیں. اس کے لیے انہوں نے 3 پیکج بنائے ہیں. ایک یہ کہ دونوں کیسٹوں کے 100 سیٹ آپ اکٹھے لے لیں. دوسرا یہ کہ 100 کیسٹ کے دونوں کیسٹوں کے 50 سیٹ، اور تیسرا یہ کہ 2 کیسٹ کے 10 سیٹ. تو آپ انشاءاللہ العزیز اس میں تعاون کا ارادہ تو کرتے ہیں نا بھائی. اور یہ فرماتے ہیں کہ بھائی جو 100 سیٹ لینا چاہتے ہیں وہ 500 روپے ایڈوانس جمع کرا دیں، اور جو 50 لینا چاہتے ہیں وہ 300 روپے، اور جو 10 لینا چاہتے ہیں وہ 100 روپے جمع کرا دیں، اور سلپ لے لیں. اگلی دفعہ ان کو تیار کر کے
یہ کیسٹوں کے حوالے کر دی جائیں گی تاکہ وہ ماہ مبارک میں اپنے جاننے والوں میں زیادہ سے زیادہ اس کو تقسیم کریں. تو سب بھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ, اللہ راضی ہو جائے بھائی. اور بھائی میرا اعلان کرنے کا بھی مقصد کوئی لالچ نہیں ہے, محض اللہ کی رضا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب یہ اعلان کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا اس میں مقصد ہے. فرماتے ہیں بہن کے ہاں بیٹا ہوا, نام محمد سفیان رکھا, بھی اللہ پاک نیک بنائے ہوئے. اللہ اکبر. بس بھائی اب دعا کا بھی وقت نہیں ہے, اگلی دفعہ دعا کر لیں گے انشاءاللہ. آج اسی پر اختتام. مسافے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com